ماشاء اللہ حضرت مولانا مفتی حنظلہ صاحبزادہ صاحب نے تعارف میرا بھی کروایا، اور ہمارا کیا تعارف ہے، اس قرآن کی برکات ہیں، حدیث کی برکات ہیں، اساتذہ کرام مشائخ اعظام کی محنتیں ہیں۔ اساتذہ کا نام لیا، میں نے ویسے زیادہ کتابیں جو پڑھی ہیں اور قرآن مجید یاد کیے ہیں تو بنوری ٹاؤن کے اندر، لیکن ملتان کے قاسم العلوم کے بڑے محدث حضرت مولانا محمد حسین آزاد رحمۃ اللہ علیہ، میرے نانا، میں نے جلالین شریف، مشکات شریف اور دورہ حدیث چکوال میں کیا، تو جلالین خامسہ تک کتابیں بنوری ٹاؤن میں پڑھی، اور آخری سال میں حضرت مولانا غلام حبیب صاحب وہ شیخ التفسیر تھے، مجھے فرانس میں ساتھ لے گئے تراویح میں قرآن پاک سنانے کے لیے۔ واپسی میں فرمانے لگے کہ اب میں بھی دنیا سے جانے والا ہوں اور تم لوگوں کی تربیت کروں، اور اگلی کتابیں خامسہ سادسہ دورہ یہ چکوال میں پڑھو، اور میں تربیت بھی کروں گا، اور یہ چکوال کا مدرسہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ یہ بھی چلے، تو حضرت ہمارے لیے بٹگرام سے حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فیصل آباد سے حضرت مولانا عبد الرحمن ڈیروی رحمۃ اللہ علیہ، اور قاسم العلوم سے دورہ حدیث شریف کے لیے حضرت مولانا محمد حسین آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو چکوال لے آئے۔ اساتذہ کو ثواب، حضرت کی کافی دیر میں گفتگو سنتا رہا، اور حضرت سے مجھے بڑی عقیدت شیخ و پورہ میں پیدا ہوئی کہ حضرت خاکوانی سادات برکاتہم العالیہ تشریف فرما تھے، اور حضرت کا بیان تھا، چونکہ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوا ہے الحمدللہ، اور خصوصاً حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہمارے بنوری ٹاؤن کے اساتذہ، تو حضرت جو قرآن بیان فرماتے تھے تو وہ میرے دل میں اترتا تھا، اور مجھے نظر آتا تھا کہ اس قرآن اور اس حدیث میں حضور علیہ السلام کی طرف سے نور بھی آ رہا ہے۔ ہاں، ایک ہے علوم نبوت، ایک ہے نور نبوت، ایک ہے علوم نبوت، ایک ہے نور نبوت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انشاءاللہ اللہ قرآن بھی بیان کروائے گا اور حدیث بھی بیان کروائے گا۔ اور ان اکابر کے نام لینے سے کوئی کہے گا بھئی یہ قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، کیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہو؟ اللہ اکبر، ہم نے تو قرآن اور حدیث ان کے شاگردوں سے سمجھا ہے، اور یقیناً جب ان اپنے مشائخ کے نام لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک ہے علوم نبوت اور ایک ہے نور نبوت۔ میرے نانا بھی فرماتے تھے علوم نبوت یہ حروف اور نقوش ہیں، اور نور نبوت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سینے مبارک سے نکلتا ہوا قیامت تک مشائخ کے سینہ در سینہ سے آگے منتقل ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی حضرت کو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کے بیان کے بعد ایک پنجاب کے بہت بڑے خطیب کا بیان شروع ہوا، تو میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے بٹھا دی، میں اتر آیا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہوتے ہیں خطیبانہ واز، اور ایک ہوتے ہیں ان وازوں کا کنیکشن اوپر اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اور ایک کنیکشن گنبد خضرا کے ساتھ جڑ جائے۔ وہ واز پھر اپنا رنگ دکھاتے ہیں، وہ دل پہ جا کے اثر کرتے ہیں، اور وہ واز تب ہوتے ہیں جب جس طرح فرمایا کہ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ اس پر کتنے واقعات حضرت نے بھی مجھے سنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
کہ حضرت مولانا محمد شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت بیعت ہوئے کہ آپ نے علمی کام کرنا ہے. اب علم کا کام کوئی چھوٹا سا کام ہے، یہ سارا علم ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ، ہم نے آپ کو علم سکھایا. ایک یونیورسٹی میں انسان سیکھتا ہے، وہ بھی سیکھنا ہے، اور ایک اللہ کی طرف سے انسان سیکھتا ہے، وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے. ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي. یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اپنے جیل کے ساتھیوں کو؟ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، یہ میں نے تمہیں جو تعبیر بتا دی ہے یہ میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. میں رات کو چکوال میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں نے جن سے بخاری شریف پڑھی، حضرت مولانا محمد حسین آزاد رحمۃ اللہ علیہ، میں نے دیکھا کہ ایک صف بنی ہوئی ہے، کئی صفیں بنی ہوئی ہیں، اور استاد محترم کھڑے ہیں، اور پہلی مرتبہ دیکھا ہے. میں کہا استاد جی ہم نے تو سنا تھا آپ فوت ہو گئے ہیں. بولے نہیں. میں نے کہا پھر میں نے کدھر بیان کرنا ہے، آپ مصلی پر آگے آ جائیں. فرمایا نہیں میں تو تمہارے لیے آیا ہوا ہوں. مجھے یہ خواب بھی یہاں آ کر یاد آئی. مفتی حنظلہ صاحب کچھ بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آئی کہ اللہ اکبر، قاسم العلوم کا تذکرہ ہوا بعد میں. تو ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ حضرت کے ہاں مجلس ذکر ہے. میں نے کہا حضرت کی موجودگی میں کیا بیان کروں گا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ان کو اتنے بڑے بڑے مشائخ حضرت مولانا رسول خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں انہوں نے لی ہیں، اور وہ دعائیں دے کر چلے گئے. بڑے بڑے محدثین دعائیں دے کر چلے گئے، اور مجھے بھی حضرت نے ماشاءاللہ، میں حضرت کے بیان سے خانے وال شریف بھی سنتا رہا، اور کچھ شوگر کی مجھے بھی دوائیں دیں. اور مجھے بھی جو مشائخ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ میرے استاذ، سن 82 میں میں نے ان سے قدوری شریف پڑھی، اور حضرت شیخ کے اجل خلیفہ تھے مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے نانا کے اجل خلیفہ محدث کبیر. وہ میرے نانا کے جو محبوب خلفاء تھے وہ خاموشی کے ساتھ چھپ کر فوت ہو گئے. باقی تو گلی گلی کوچے کوچے میں ان کے ساتھ رہا ہوں، سب کو میں جانتا ہوں. وہ شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکی مروت والے، وہ شکل و شبہات میں بھی نانا جی کے ساتھ تھے. اور سبحان اللہ و بحمدہ، سب پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اب تصوف اور سلوک میں حضرت خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بڑا متاثر ہوں الحمدللہ. اور ساری زندگی میرا یہی ذہن ہے کہ میں نے سیکھنا ہے، اور سیکھا کچھ نہیں ہے. اور یہی ہمارے نانا ہمیں سکھا گئے کہ ساری زندگی سیکھنا ہے. اور یہی قطبی والا جو منطق کی کتاب ہے، فوت ہونے لگا، ان کا نام بھی ملا عبدالشکور. انہوں نے سب کو اکٹھا کیا کہ آؤ میں نے آج ایک وصیت کرنی ہے. تو انہوں نے کیا وصیت کی کہ میں نے ساری زندگی میں ایک لفظ سیکھا ہے، اور وہ یہ سیکھا ہے کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا. اور یہی تصوف اور سلوک کا خلاصہ ہے. کراچی میں تصوف اور سلوک کا میرا والد بھی بڑا اللہ والا اور قلندر انسان تھا، اور میرے سسر صاحب بھی جو محدثین اور مفسرین کے شیخ تھے، حضرت مولانا قاری نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. میرے سسر بھی ٹانگیں دباتے تھے، میں بھی دباتا تھا، جبکہ میرے سسر صاحب خانے والوں کی بھی خلیفہ تھے اور میرے نانا کے بھی خلیفہ تھے. تو ہم نے تو خدمت. آج میری خوش قسمتی اور میری بخشش اور مغفرت کے لیے یہی کافی کہ الحمدللہ اس مسجد میں حضرت پروفیسر ابوالکلام صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں. ہم تو حضرت کا بیان سن کر خوش ہوتے ہیں، اور آپ حضرات بھی ملتان والے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت سے کام لے رہا ہے. اور خصوصاً یہ مجالس ذکر تو مجھے بھی 20-22 جو نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ حضرات نے اجازت دی تھی. میں نے کہا حضرت یہ خود ہی ذکر کروایا کریں، میں تو کبھی کس گلی میں کبھی کس گلی میں. اور سبحان اللہ ذکر فاذکرونی اذکرکم. ملتان والوں ویسے بھی یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے. فاذکرونی یہ سارا ذکر ہے قرآن.
فَاذْكُرُونِي اذکر، اللہ کیوں فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي اذکرکم؟ میرے استاد مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن سے میں نے بن نور ٹوم نے پڑھا ہے، وہ آج کل ساؤتھ افریقہ میں شیخ الحدیث ہیں اور بڑی ان کی عمر ہے۔ فرماتے ہیں قرآن میں جب اشکال پیدا ہو جائے تو پیچھے دیکھو اور آگے دیکھو۔ اللہ نے کیوں فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم؟ پیچھے اللہ نے فرمایا کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسے کہ ہم نے تمہارے اندر بھیجا ہے رسولا منکم، ایک رسول تم میں سے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ابھی حضرت بڑے جامع انداز میں کہ ایک قادیانی نواز جو تھا وہ کہنے لگا علماء کو ہم نہیں مانتے اور ہم تو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ قرآن و حدیث کو ماننا چاہیے؟ کہنے لگا کہ ہمیں مرزا نے بتایا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مرزا بھی تو ایک آدمی تھا نا۔ تو اللہ نے سمجھانے کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ، جیسے کہ ہم نے بھیجا ہے فیکم تم میں، کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، ایک رسول تم میں سے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا، جب قرآن سناتے ہیں تو قرآن سن سن کر پھر تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ وہ آج بھی تزکیہ کر رہے ہیں، وہ آج بھی تزکیہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ التفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے النبی اولا بالمؤمنین کے تحت لکھا ہے کہ ہر مومن کے دل میں جو نور آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضور علیہ السلام کے دل مبارک سے آ رہا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، وَيُزَكِّيكُمْ، غائب کا صیغہ ہے پہلے اور پھر مخاطب۔ وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ آج تو وہ سو رہے ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے حضرت مولانا پروفیسر ابوالکلام صدیقی صاحب کو یہاں بٹھا دیا ہے۔ آج اللہ نے عبد الشکور کو یہاں بٹھا دیا ہے۔ عبد الشکور بات نہیں کر رہا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہا ہوں۔ میں تو حضور علیہ السلام کا پروگرام آگے پہنچا رہا ہوں۔ تمام محدثین، مفسرین، علماء وہ آگے پہنچا رہے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، سامنے صحابہ کرام ہوتے تھے اور یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، اور یہاں اللہ نے حضرت کو بٹھایا ہے اور مجھے بٹھایا ہے، اور آپ بھی خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے سامنے قرآن کو سننے کے لیے اور تزکیہ کے لیے ملتان کے ساتھیوں، جامعہ مسجد ابوبکر صدیق کے ساتھیوں، اللہ نے آپ کو بٹھا دیا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تو کام کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہاں سے ہی ہو رہا ہے، گنبد خضرا سے ہی ہو رہا ہے۔ آؤ اس پر ایک واقعہ سنا دوں۔ میرے قرآن پاک سنا کر تراویح میں فرانس سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 86، 87، 88، 89 میں مسجد نبوی شریف آتے تھے ہم قرآن سنا کر۔ تو حضرت مولانا شیخ التفسیر، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر حضرت مولانا حسین علی صاحب وہاں بچھنا والے میاں والی والوں سے پڑھی تھی۔ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ انہوں نے دیوبند والوں سے پڑھی تھی۔ میرے نانا کے ایک چھوٹے کزن تھے جو محدث کبیر تھے، دیوبند کے فاضل تھے، ان سے پڑھی تھی۔ حضرت فرمانے لگے مجھے عبد الشکور، اس باب جبرائیل پر، باب جبرائیل آج بھی جبرائیل علیہ السلام کے وہاں پر مبارک بنے ہوئے ہیں، جہاں حضور علیہ السلام اپنے گنبد خضرا میں آرام فرمائیں۔ فرمایا کہ عبد الشکور، یہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ خواب پر بخاری شریف کی حدیث یاد آ گئی۔ بخاری شریف کتاب العلم کے اندر بھی موجود ہے اور ترمذی شریف کے آخر کے اندر بھی موجود ہے۔ کتاب العلم میں امام بخاری اس لیے لے کر آئے کہ یہ بھی ایک علم ہے، لوگوں
اس کو بھی سیکھو۔ حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإنه لا يتمثل بی الشیطان، میری صورت میں شیطان آ نہیں سکتا۔ تو نانا مرحوم نے فرمایا عبدالشکور، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ غلام حبیب صاحب آپ کا قرآن مجھے بڑا پسند ہے۔ نانا جی مجھے فرمانے لگے کہ عبدالشکور میں نے مواجہ شریف پر کھڑے ہو کر روزانہ تلاوت شروع کر دی۔ ایک دن تلاوت کی میں نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایک دن تلاوت کی۔ دوسرے دن پھر مواجہ شریف پر آیا، پھر میں نے تلاوت شروع کر دی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول۔ دوسرے دن پھر فرمانے لگے مجھے کہ تیسرے دن میں نے پھر آ کر تلاوت شروع کر دی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ اللہ حضرت عبداللہ بن سلام کیسے تھے؟ نصرانی عالم تھے، لیکن قرآن کو جب سننے لگے تو آنکھوں سے ترم آنسو بہنے لگے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے اور آج ہم بھی سن رہے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ یہ تو حق کتاب ہے، پہچان گئے عبداللہ بن سلام اور فوراً ایمان لے آئے۔ نانا جی فرمانے لگے جب 3 دن میں نے تلاوت کی، اللہ اکبر، چوتھے دن حضور علیہ السلام پھر خواب میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا حافظ غلام حبیب صاحب آپ ممبر پہ بیٹھ کے جب قرآن بیان کرتے ہیں تو وہ قرآن بیان کرنے کا انداز مجھے بہت پسند ہے۔ ہاں، مقرر ہو جہاں کرسی پر جو بیٹھا ہو اس کا قرآن اور اس کا حدیث اوپر عرش پہ اللہ سن رہا ہو اور گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے وہ، لیکن اس کو سیکھنے کے لیے مشائخ کی صحبت میں آنا پڑتا ہے۔ جس طرح حضرت مجید سارا بھی سنا رہے تھے کہ میں 11ویں جماعت میں تھا تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے ڈھوڈیا شریف گیا۔ پھر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دعا دی کہ اللہ آپ سے علمی کام لے لے، اور پھر مولانا رسول خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے اقرار کروایا کہ یہ سنت رکھنی ہے، اور پھر میں نے بھی رکھی، اور مجھ سے پہلے میرے والد صاحب نے فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ ان کے ساتھ وعدہ کر آئے ہو تو میں بھی وعدہ نبھاتا ہوں، میں بھی رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو کہاں سے کام چلتا ہے؟ وہاں سے چلتا ہے، لیکن وہاں سے پہلے جو زمین کے اوپر اللہ والے ہیں، اللہ والا کس کو کہا جاتا ہے؟ شیخ المحدثین مولانا رسول خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ والا کہا جاتا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ والا کہا جاتا ہے، شیخ المحدثین الحمدللہ جن کی تقریر بخاری میں مطالعہ کر کے بخاری شریف پڑھاتا ہوں الحمدللہ اور حدیث کو سمجھتا ہوں، وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، وہ شیخ التفسیر مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، وہ ہمارے اساتذہ کرام رحمہم اللہ کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کی صحبت کے اندر دو زانوں جب انسان بیٹھتا ہے تو پھر وہ کنیکشن قائم کروا دیتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی اور گنبد خضرا کے ساتھ بھی، پھر اوپر سے بھی اللہ رحمت برساتا ہے اور گنبد خضرا سے بھی انوارات سینے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، جس کو مشائخ نقشبند حضرت مولانا سید زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تجلیات افعالیہ کا سبق، صفات ثبوتیہ کا سبق، شؤون ذاتیہ کا سبق، سلبیہ کا سبق، شان جامع کا سبق، یہ نقشبندی بیٹھا ہوا یہ اس کو پتہ ہے، یا چشتیوں اور قادریوں اور سروردیوں کو پتہ ہے۔ پھر ان کا صرف قرآن ہاں جی صرف الفاظ کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ اس میں ساتھ ساتھ نور بھی شامل ہوتا ہے، جس کو وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، حالانکہ ابھی تو میں کتاب سکھا رہا ہوں،
اللہ غائب کی صیغے لا رہا ہے، گویا کہ اللہ بتا رہا ہے کہ قیامت تک یہاں جو بیٹھنے والا ہوگا یہ اس کی بات نہیں ہوگی، وہ پیچھے سے کرنٹ محمد الرسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی حضرت مجھے سنا رہے تھے کہ فلاں قادیانی بھی چپ کر گیا، فلاں قادیانی بھی چپ کر گیا، وہ حضرت نہیں فرما رہے تھے، وہ پیچھے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، اور وہ اللہ رب العزت جو ہے حضرت ابوالکلام صاحب کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا صدیق صاحب نے فرمایا کہ آپ ابوالکلام نہیں ہیں بلکہ کیا فرمایا نہیں، سید الکلام ہے، اور یہ پیچھے سے کرنٹ ملتا ہے، یہ گنبد خضرا سے ملتا ہے، لیکن جو اساتذہ کرام، مشائخ اعظام، اولیاء کرام زمین کے اوپر موجود ہوتے ہیں، صوفیاء نے لکھا ہے کہ قبور سے فیض منتہی کو ملتا ہے، مبتدی کے لیے جو زمین کے اوپر اللہ والے ہوتے ہیں ان کی صحبت۔ ابھی یہ میری ٹانگ دبا رہے تھے، میں نے ان کو انکار نہیں کیا کہ نہ دباؤ، میں نے کہا دباؤ، اس کو کچھ ملے گا، ہاں، کیونکہ ہم نے بھی ساری زندگی جو کچھ پایا ہے اپنے اساتذہ کرام، اپنے مشائخ اعظام، ان کی ٹانگیں دبا دبا کر، ان کی خدمت کر کر کے۔ اللہ اکبر، جوتے اٹھانے تو بڑے آسان ہیں، جوتے کھانے بڑے مشکل ہیں، ہاں، جوتے اٹھانے سے تو اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ہم مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں ہوتے تھے، اس وقت ہم جوان تھے، حضرت کو شوگر تھی، اب میری شوگر بھی بتا رہی، حضرت نے مجھے دوائی دی لیکن پاؤں میرے لگ رہا ہے کہ سخت ہو رہے ہیں، سب کہو سبحان اللہ۔ حضرت ایک مکہ یہاں سے لگاتے اور ایک وہاں سے، اور پھر غصے ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ حضرت غصے کیوں ہو رہے ہیں۔ ہوٹل میں جا کر حضرت فرماتے کہ بھائی میری شوگر ہائی تھی اور میں نے تم لوگوں کو غصہ کیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں کہتا حضرت ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ فرمانے لگے اصل میں یہ کہنا یہ چاہتا تھا، کہہ نہیں سکا کہ ہم اپنے مشائخ سے مسجد نبوی شریف میں بیعت ہونے کو کہتے تھے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور یہاں ہمیں بیعت کر لیں تاکہ توسلات قائم ہو جائے، اور تم کہتے نہیں ہو۔ میں نے کہا جی حسن کے پتہ تو حسن 10 چھوڑنا ہے، کسی آنکھ چھڑا بھی بیعت کروں تو ہوں میں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت پھر مسکراتے تو وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ہاں جی، یہ آگے چلتے چلتے اللہ نے پھر فرمایا کہ اتنی بڑی نعمت تمہیں ملی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ ربط آیت ہے، فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کرو، مجلس ذکر، فَاذْكُرُونِي، یہ سارا ہی ذکر ہے۔ اللہ اکبر، قرآن سارا ذکر ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے قرآن، والہدی، یہ ہدایت ہے، بینات ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ حضرت ابو ہریرہ، بخاری شریف کی روایت یاد آ گئی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ خاموش رہتا، کتاب العلم کی روایت ہے، لیکن یہ آیت مجھے بیان کرنے پر مجبور کرتی ہے، اللہ بیان کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ اتنی حدیث؟ فرمایا تم تجارت کرتے تھے، تم اور کام کرتے تھے۔ ابو ہریرہ 24 گھنٹے حضور کے پاس بیٹھ کر حضور کی حدیثیں سنتا تھا، حضور کی باتیں سنتا تھا۔ اب جو ہے یہ آیت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں وہاں جا کر بیان کروں اور یہاں جا کر بیان کروں۔ یہ سارا ہی ذکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، یہ ذکر ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، یہ قرآن ذکر ہے۔ ھذا بلاغ للناس، ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے، یہ بلاغ للناس ہے۔ صبح کے ٹائم میں نے نماز میں یہ رکوع پڑھا، الحمدللہ یہ قرآن آج میں نے کافی 19 رمضان کو تو میں نے رمضان المبارک تراویح میں تو اب مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، تو میں بعد میں 3-4 حافظ پیچھے کھڑے کر کے ایک رکعت میں 1 سپارہ پڑھ لیتا ہوں اور دوسری رکعت میں 1 سپارہ پڑھ لیتا ہوں، اور حافظ بیچارے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو کہتا ہوں تم کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ اور میں خود شوگر کا مریض، لیکن مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ، آج بھی میں نے آتے ہوئے گاڑی میں تلاوت کرتا رہا اور اپنے بیٹے کو بھی کہتا رہا کہ بیٹا کوئی پھل فروٹ سے بھی طاقت آتی ہے لیکن قرآن و حدیث سے بھی طاقت آتی ہے، اس کو پڑھنے سے بھی۔ میرے نانا فرماتے تھے جب میں قرآن ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں تو مجھے کرنٹ آتا ہے۔ کرنٹ کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے، ہاں مجھے کرنٹ آتا ہے،
اور حضرت کا یہی معمول تھا کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر دیتا تو حضرت اس کو بیان فرما دیتے. جس طرح آج حضرت تشریف فرما ہے اسی طرح 2011 میں احسر العلوم کراچی گیا تو حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے پشتوں میں پشتو بھی بول لیتا ہوں جکن پنجابی بھی بولنا، فرمایا کہ آج نماز بھی پڑھانی ہے اور بیان بھی کرنا ہے. میں نے کہا نہیں میرے کان بند ہے، نماز تو غنہ نہیں کر سکوں گا، نماز آپ پڑھا دیں تو میں بیان کر لوں گا. فرمانے لگا کہ پشتوں میں کہ 2000 طالب علم ہیں تو ذرا خیال سے بیان کرنا. میں نے کہا حضرت 2000 بھی بیٹھ جائیں اور آپ بھی بیٹھ جائیں. یہ جلالین شریف کے حاشیے کا بیان نہیں ہے، یہ پیر غلام حبیب سے میں نے قرآن سیکھا ہے. اللہ، میں تراویح میں قرآن سناتا تھا فرانس میں، حضرت 2.5 گھنٹے کے اندر پورے 1.25 سپارے کا ترجمہ کرتے تھے. اور ترجمہ کیسے کرتے تھے؟ سادہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر. ابھی میں نے کھولا ہے قرآن ایسے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ خریدار ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے، انفسہم، ان کے جانوں کو، واموالہم، اور ان کے مال کو، بان لہم الجنہ، ان کو جنت دے گا، جنت دے گا خریدار. اللہ اکبر. جیسے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ قرآن کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو لوگ قرآن کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ تاجر ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، ہم نے جو پیسہ دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی دیتے ہیں، وعلانیہ، دکھا کر بھی دیتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، یہ امیدوار ہیں ایک تجارت کے اس میں خسارہ ہے ہی نہیں. اس پر بھی ایک واقعہ سنا دوں. غالباً 87 میں حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں کھڑا تھا مسجد نبوی شریف میں، اور امام صاحب مغرب کی نماز میں یہ پڑھ رہے تھے ان الذین یتلون. آگے آتا ہے لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضل انہ غفور شکور. جب سلام امام صاحب نے پھیرا، حضرت نے مجھے فرمایا عبد الشکور، آج حضور علیہ السلام نے بھی پتا کہ عبد الشکور بھی مسجد نبوی شریف آیا ہوا. اللہ اکبر کبیرہ، آیا ہوا. اللہ اکبر. جب پہلی مرتبہ سن 86 میں حضرت کے ساتھ میں گیا تو حضرت نے جلالی تھے، حضرت نے دیکھے ہوئے تھے، فرمانے لگے عبدالرؤف اور عبدالشکور مواجہ شریف پر نہیں جانا ہے. میں تھوڑا حضرت جلالی سے ڈرتا تھا، ماموں بھی جلالی تھا، وہ کشمیر میں جا کر شہید ہو گیا. 1 سال مجھ سے بڑا تھا مولانا عبدالرؤف شہید بن نورالٹون نے میرے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن اس نے پہلے FA کیا. وہ تو مجھے کہنے لگا یہ تھا آئے ہوئے کہیں اس طرح، میں تھا پہ بہنا. حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ عبدالرؤف کہاں گیا؟ میں نے کہا جی وہ تو کہتا ہے ہم یہاں کس لیے آئے ہوئے ہیں، میں مواجہ شریف پہ جا رہا ہوں. یہ جملہ اگلا سننے کا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ مواجہ شریف پر نہیں جانا ہے کہ میں نے اپنے اکابر علماء دیوبند کو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اتنے علیوں کے نام لیے کہ یہ پورا مہینہ باب جبرائیل پر بیٹھ کر استغفار اور روزے رکھتے کہ یہ منہ لے کر ہم مواجہ شریف پر کیسے جائیں. پہلے اپنے گناہوں کو بخشواتے، پہلے روتے، روزے رکھتے، تلاوتیں کرتے، اور باب جبرائیل پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام سے اجازت مانگتے کہ یا رسول اللہ یہ منہ جو ہے نا آپ کو مواجہ شریف پر کھڑے ہو کر دکھانے والا نہیں ہے، اجازت ہو تو آتے ہیں ورنہ ہمارے اندر جرت نہیں ہے کہ ہم مواجہ شریف پر کھڑے ہو جائیں. پھر فرمانے لگے عبدالرؤف اور عبدالشکور میں نے اس لیے کہا تھا، تھوڑا پانی دیں، کہ میں تم دونوں کو حضور علیہ السلام کے قدموں میں خود پیش کروں گا. آج ہم بھاگتے ہوئے خود جاتے ہیں. پھر فرمانے لگے ہم نے جب تک خانیوال والے پیر صاحب حیات تھے، جب تک حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، ہم نے ان دونوں حضرات، حضرت فضل علی صاحب نے تو عمرہ کیے ہی نہیں، وہ الگ واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے خانیوال والوں کے بغیر ہم عمرے پر گئے ہی نہیں، کہ نہیں پہلے حضرت کا بندوبست ہو تو حضرت ہمیں پیش کریں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں لے گئے.
مواجہ شریف پر ہم دونوں کو لے گئے، ماموں اور بھانجا کو، اور میں نے حضرت کو دیکھا کہ حضرت ایسے کھڑے تھے مواجہ شریف پر، نظریں پاؤں کی طرف، جیسے جسم پسینہ پسینہ اور ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں، جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے اور نظریں نیچے کی طرف۔ ہم جاتے ہیں، ہم جا کے سیدھے مواجہ شریف کے اندر دیکھتے رہتے ہیں، اور یار یہ آنکھیں اس قابل ہیں؟ میں نے حضرت کو دیکھا، انہوں نے 94 سال کی عمر میں قرآن، اور سبحان اللہ، حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو وہ مولانا حافظ غلام حبیب صاحب کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ میں حضرت کا بیان سن کر، ویسے تو اہل حدیثوں کو اور دائیں بائیں میرا استاد بڑا قابل تھا، مفتی نعیم صاحب جامعہ بن نوریہ والے، وہ جب ہمیں کنز پڑھاتے تھے کہتے تھے جاؤ میری کاپی ترمذی شریف سے ملا لو۔ امام ابو حنیفہ کے جب دلائل دیتے تو امام شافعی صاحب کے سارے دلائل کو توڑ دیتے، امام احمد بن حنبل کے سارے دلائل کو توڑ دیتے، امام مالک کے سارے دلائل کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل سے توڑ لیتے۔ الحمدللہ کنز الدقائق، شرح وقایہ، ساستہ، یہ سارا پڑھاتا ہوں، لیکن قرآن سے عاشق ہوں حضرت کا۔ جب میں نے قرآن سنا شیخ و پورا میں میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی میرے استاذوں کی دعائیں ہیں، اور میرا استاد ابھی بھی حیات ہے، حضرت استاد ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا شیخ الحدیث قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ ذکر ہے اللہ کا۔ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ ذکر ہے، یہ سارا قرآن ذکر ہے۔ آج قرآن بیان کرنے کے بعد لوگ 1-1 گھنٹہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں نہیں آتا کہ جس آدمی کو دعا کرنے سے فرصت نہ ملے، جس آدمی کو کثرت تلاوت کرے اور اس کو دعاؤں کے لیے فرصت نہ ملے تو اس کی ساری دعائیں تلاوت سے قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ خود دعا ہے۔ ادعوا ربکم اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے ہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اللہ خود کان لگا کر سنتا ہے۔ قرآن پڑھوں، وما تکون، 11واں سپارہ، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن۔ اور میرے محبوب آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، آگے کیا ہے؟ الا کننا علیکم شہودا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اوپر حاضر ہوتے ہیں، فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ خود کان لگا کر سنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میں ساتھیوں کو کہتا ہوں، میں سکھر جاتا ہوں، کل بھی جانا ہے انشاءاللہ۔ وہاں جامعہ مسجد اقصیٰ ہے، وہاں مغرب سے لے کر رات 10 بجے تک ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، ان کی کلاسیں لگتی ہیں، اور وہ درس نظامی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام آباد جاتا ہوں، القاسم مسجد ہے، وہاں ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، بی اے، یہ جناب والا سبحان اللہ، وہ مغرب سے لے کر اس کو بھی سیکھنے کے لیے کچھ گرامر پڑھنی پڑتی ہے، پھر یہ سمجھ میں آتا ہے، پھر اللہ والوں کے جوتے کھانے پڑتے ہیں، اٹھانے نہیں۔ اٹھانے سے تو اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اٹھانے بھی ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو خط آپ نے لکھا ہے 11ویں جماعت میں ہو کر، یہ آپ نے نہیں لکھا، اور حضرت نے جب تھوڑی سی کوئی گفتگو فرمایا، اب 100% مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ نے ہی لکھا ہے۔ اور میرے نانا فرماتے تھے جنہوں نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے، فرماتے تھے وہ پگوڑے تو پچانے میں دن، ہاں بال فرماتے تھے بال پگوڑے تو پچھانے میں دن، جنہیں کل کام خدا لینا ہوتا، اور کام لیتا دعاؤں سے، اللہ پاک کام لیتا ہے۔ دعا اللہ کیا فرما رہا ہے 11واں سپارہ، اللہ فرما رہے ہیں 11ویں سپارے میں کہ آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان صلاتک، اللہ اکبر کبیرہ، یہ آ گیا سامنے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ دعا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، جو خرچ کرتے ہو من قربات عند اللہ، یہ خرچ کرنا، صحابہ جو خرچ کرتے قربات عند اللہ، اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے تھے، اور وصلوات الرسول، اور حضور کی دعائیں لینے کے لیے، وصلوات الا انہا قربۃ لہم،
یہ جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں نا اور حضور کی دعائیں دینے، آج حضور کے جانشین کون ہیں؟ یہ صلحاء ہیں۔ حضرت فرماتے تھے نبوت ختم ہو چکی ہے، کار نبوت امت کے علماء اور صلحاء کے حوالے کیا گیا ہے۔ جب بیعت لیتے تھے لوگوں کی، فرماتے تھے ہم تو اس کام پر مامور ہیں اور مجبور ہیں، ہم تو اس کام کو کرنے پر مجبور ہیں اور مامور ہیں، مجبور ہیں اور مامور ہیں۔ کدھر سے مامور ہیں؟ وہاں سے مامور ہیں، گنبد خضرا سے مامور ہیں۔ ہمارے خانے وال والے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مراقب ہوئے، اور نانا جی بھی یہ سناتے تھے واقعہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد المالک صاحب، آپ جن جن کو خلافت دیتے جائیں گے وہ ہمارے ہی خلیفہ ہوں گے، ہاں وہ ہمارے ہی خلیفہ ہوں گے۔ گویا کہ ادھر سے ہی نور ملے گا، وہ ہمارے ہی خلیفہ ہوں گے۔ آپ چونکہ حضرت خانے والوں کی بڑی ہوتی تھی کہ علماء کو زیادہ خلافت دی جائے۔ حضرت فرماتے تھے کہ عام لوگوں کو خلافت دیتے ہیں تو ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، علماء قرآن و حدیث کو جانتے ہیں تو فرماتے تھے ان کی طرف سے میں مطمئن ہوتا ہوں۔ تو کیا ہے وصلوات الرسول علیہ، اور یہ صحابہ کرام تھے جو اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے، ان کے لیے یہ ساری دعائیں ہیں۔ اور پھر جو کام کرے گا ان کو الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ کی رحمت۔ علماء اور صلحاء جب دعائیں دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے، حضور دعائیں دیتے ہیں تو رحمت برستی ہے، اور حضور کا جو کام کرے گا وہ جب دعائیں دے گا تو پھر بھی اللہ کی رحمت برسے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت غلام حبیب صاحب نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ غلام حبیب صاحب آپ جب ممبر پہ بیٹھ کے قرآن بیان کرتے ہیں، حضرت عموماً کچھ اشاروں میں سمجھا دیتے تھے، قاف والقرآن المجید۔ حضرت فرماتے تھے یہ ہے قرآن مجید، یہ ہے بزرگ کتاب۔ حضرت فرماتے تھے حافظ قرآن، عالم قرآن، داعی قرآن، ناشر قرآن، مسلمان، اور پھر وہ دنیا میں پریشان۔ فرماتے تھے نا 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 نا، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ فرما رہا الرحمن، ہم رحمان کریں، ختم خواجگان شریف پڑھیں۔ حضرت خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی کوئی 10 سال ہوئے حضرت کے پاس آنا جانا، صبح بھی دعا ہے کہ حضرت کی زیارت کرتے ہوئے آگے جاؤں۔ میرے بھائی بیعت ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہارا بڑا بھائی بھی آ جائے شیخ و پورا تو پھر میں چکوا لاؤں گا۔ میں بھائیوں کا دل رکھنے کے لیے چلے گیا، میں نے کہا حضرت غلام حبیب صاحب فوت ہو گئے ہیں، اب کدھر ہے بزرگی؟ لیکن میں جب شیخ و پورا گیا اور حضرت خاکوانی صاحب کا بیان میں نے سنا تو میرا دل خوش ہو گیا کہ غلام حبیب صاحب تو زندہ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ۔ میں نے حضرت کا بھی نمبر لیا، میں نے کہا حضرت میں کبھی کبھی آپ کو ٹیلی فون کرتا رہوں گا، کیونکہ ہم نے جو اپنے مشائخ دیکھے وہ چلے گئے، اب ہمارا دل تڑپتا ہے اور روتا ہے کہ یا اللہ وہ لوگ کہاں چلے گئے، کیونکہ مجھے بھی سکون کی ضرورت ہے نا، مجھے بھی سکون ان جیسے بزرگوں کے ساتھ بیٹھوں، حضرت خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بیٹھوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ میں بھی مفتی امید اللہ جان مرحوم کے پاس بیٹھتا تھا تو مجھے سکون ملتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف لدھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ ان بزرگوں کے جب ہم نام لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ میں نے کوئی 2011 میں بیان کرنا تھا، جامعہ مسجد اسلام آباد میں ایک مسجد ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس میں ایک مولانا عبدالعزیز صاحب تھے، مجھ سے سینئر فاضل تھے، تو مجھے کوئی بیان سے 3 دن پہلے مجھے ٹیلی فون کیا کہ حضرت اچھی طرح مطالعہ کر کے آئیں، تو یہ ہماری مسجد میں 16 گریڈ اور 17 گریڈ کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بیان کے دوران کھڑے ہو کر اعتراض کرتے تھے۔ میں نے کہا چھوڑو مولانا عبدالعزیز صاحب، آپ نے مفتی ولی حسن صاحب کی بخاری شریف سنی ہے جو کہتے تھے یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب بات نقل کرتے ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے کہا اور آپ پھر گریڈ مریڈ سے ڈرتے ہو؟ میں نے کہا جو گریڈ ہمیں لگے ہوئے ہیں، جو گریڈ ہمیں عبدالشکور کے مفتی ولی حسن لگا گیا ہے، مولانا یوسف لدھانوی شہید لگا گیا ہے، مولانا غلام حبیب نقشبندی لگا گیا ہے۔ میں نے 8 سال کی عمر میں خانے والے پیر صاحب کی زیارت کی تھی، میں نے ناظرہ بھی نہیں پڑھا تھا، مجھے دیکھتے ہی کراچی نازآباد سے مل گئے، آئیے آئیے حافظ عبدالشکور صاحب۔ اچھا حافظ غلام حبیب صاحب کے نواسے آ گئے، ہم نے ان سے گریڈ لگوائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ BA اور MA اور اس گریڈوں سے ہم ڈرنے والے؟ چھوڑو۔ میں نے کہا جب میں تقریر میں نے 2-4 اپنے استادوں کا نام لے لیا تو قرآن و حدیث میرے دل و دماغ میں برسے گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ
برسے کا کوئی مائی کا لال ہے نہیں جو کھڑا ہو جائے اور پھر کہے کہ جناب والا یہ اعتراض ہو رہا ہے وہ اعتراض ہو رہا ہے. ہاں جی یہ ہے گریڈ کی کتاب, اس کو ہاتھ تو لگائیں, میں نے ابھی قرآن کھولا ہے. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ حکمت والی کتاب ہے, حکمت کے راستے یہ بتاتی ہے. ہدی ورحمۃ للمؤمنین, یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے للمؤمنین, مومنوں کے واسطے. میرے نانا فرماتے تھے اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا یہ آلہ ہے. اور پھر آیت پڑھتے تھے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب پڑھا جائے قرآن, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اس کو سنو. اس کی تشریح حضرت غیر مقلدین پر سب پر وہ کرتے ہیں, وہ میں نے ابھی نہیں کرنی جو حضرت کرتے ہیں. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, اور چپ رہو, چپ چپ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحمت برسے. یہ اللہ کی رحمت برسانے کا یہ آلہ ہے. یہ جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت برستی ہے. لیکن یہ کہہ رہا ہے مجھے سننا کیسے ہے. ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا نا صفحہ نمبر 20 پر کہ برک علی رکبتئی. حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا نام کیا ہے, میرے دادا کا نام کیا ہے. حضور علیہ السلام احمر وجہ, منہ چہرہ مبارک لال سرخ ہو گیا. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو فرمایا کہ اب اس سے پوچھیں یہ کیا کہتا تھا. حضور نے بتایا تمہارے ابا جی کا نام یہ ہے, دادا جی کا نام یہ ہے, فلانے کا نام یہ ہے. حضرت عمر حضور کا مزاج سمجھتے تھے. برک علی رکبتئی, حضرت عمر دو زانوں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, کہ ہم راضی ہیں, خوش ہیں کہ وہ اللہ ہمارا رب ہے, اسلام ہمارا دین ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک سے غصے کے سارے اثار ختم ہو گئے. اور نبی کا یہ کام تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بتاتا رہے کہ تمہارے باپ کا نام. نبی کا کام تو یہ ہے وَاتَّبِعْ اناب, جناب جو وحی آئی ہے اس وحی کی اتباع کی جائے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اتباع کی جائے, یہ ہے تو ذکر کی محفل ہے. صاد, یہ ذکر ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نفع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ایمان تازہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. بخاری شریف کتاب الایمان کی طرف ابھی نہیں جاتا. کتاب الایمان دوسری روایت ہے, دوسری روایت ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود بن ہلال کو فرماتے ہیں اجلس معی نؤمن ساعتاً ای نزاد ایمانا, آؤ میرے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ تاکہ ہم اپنے ایمان کو بڑھا لیں. اسے یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارا ایمان بڑھ جائے, عبدالشکور کا ایمان بھی بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. اسے یہ نہیں کہہ رہے تمہارا ایمان بڑھ جائے. ایک آدمی اور ہم مسجد ابو بکر صدیق میں بیٹھے ہیں اور پھر ہمارا ایمان نہ بڑھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, مجلس ذکر ہے, یہ ذکر ہے. انما کلمہ حسر ہے. انما المؤمنون, یہی ہے مومن کون, الذین اذا ذکر اللہ, جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. واذا تلیت علیہم آیاتہ, جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, زادتہ ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا. زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. بس کرونا سے بچانے کے لیے یہ وعلی ربہم یتوکلون, کہ اللہ پہ بھروسہ, اللہ پہ بھروسہ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بس سب کچھ وہی کرنے والا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو شفا وہی دیتا ہے. ایک تو یہ بیماری ہے نا کرونا سے مر گئے تو جان سے جائیں گے, اور اگر یہ قرآن کو نہ سیکھا اور حدیث کو نہ سیکھا, ایمان کو نہ سیکھا, تو پھر ایمان سے مر جائیں گے. لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ 1 گھنٹہ بیان کرنا ہے. میں جب جیل میں تھا نا تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل آیا, اس وقت میری داڑھی کالی سیاہ تھی. مجھے کہنے لگا مولانا صاحب کوئی تکلیف ہے. اب تو میرے سے دور دور ہی بھاگتے ہیں, ہاں نزدیک بھی کوئی نہیں آتے, کیونکہ جو 10 نمبری ہوتے ہیں نا انہوں نے ونجڑ سے قابو ہونے والے کوئی نہیں ہو. ہاں تو وہ مجھے صبح کہنے لگا مولانا کوئی تکلیف ہے. میں نے کہا ایک تکلیف ہے. بولا کیا؟
میں نے کہا آپ نے ہم سے گھڑی لی ہوئی ہے, ہمیں نماز کا ٹائم کا پتہ کو نہیں چلتا, ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں, نماز نہ چلی جائیں. بولا ہم آپ کو ٹینشن دیتے ہیں, گھڑی اس لیے تاکہ آپ کا معدہ کمزور ہو جائے, اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ 4 گھنٹے بولتے ہیں, تاکہ یہ 4 گھنٹے نہ بولو. اللہ اکبر کبیرہ, 4 گھنٹے نہ بولو. اللہ ان کو ہی پتہ تھا کہ یہ 4 گھنٹے بولتے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں مزہ آتا ہے, اللہ کی شان ہے الحمدللہ, ہمیں مزہ آتا ہے. ہمیں کیوں نہ مزہ آئے کہ اوپر خدا خوش ہوتا ہے. گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں, جو ہمارے اساتذہ کرام مشائخ اعظام جنہوں نے ہم پر محنتیں کی ہیں قبروں کے اندر, وہ خوش ہوتے ہیں. ابھی میں نے تو بتایا نا کہ مولانا حسین آزاد صاحب کو میں نے رات کو دیکھا کہ بالکل جناب سے ٹھیک ٹھاک, کاڑی سفید داڑھی. میں نے کہا حضرت آپ بھی آئے ہوئے ہیں؟ بولا ہاں میں بھی آیا ہوں. میں نے کہا میں نے کہا نماز پڑھانی تو سب پڑھانی ہے؟ بولا نہیں, تیڑے پہ چھپڑنی ہے. اللہ سب کو ہو سبحان اللہ. وقت کافی ہو چکا ہے. مجھے فرمایا کہ ذکر بالجہر بھی کروانا ہے. مجھے ذکر بالجہر کی اجازت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ میرے استاد حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کے بعد مجھے فرمانے لگے. میں حضرت کے سامنے چپ رہتا تھا, جو حضرت کتاب البیوع پڑھا رہے تھے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. حضرت نے ایسے دیکھا, بولا یہ لڑکا کوئی سمجھنا چاہتا ہے, آگے بلاؤ. میں آگے آ گیا. اس دن سے میرا سن 82 سے ذہن تھا کہ استاد میرا کوئی صاحب کشف ہے. تو میں ڈرتا تھا استادوں سے کہ استاد صاحب کشف ہے, اور پھر وہ ڈر 2013 میں استاد فوت ہوئے, اور 12 تک بھی چپ کر کے بیٹھتا تھا, چپ کر کے. تو استاد فرمانے لگے مولانا تو شکر صاحب کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا استاد کچھ ترمذی شریف ہے, طلباء کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور کچھ اللہ اللہ کرواتا ہوں. اچھا حضرت شیخ نے مجھے جو اجازت دی اس میں سے میں آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں. تو ذکر بالجہر بھی کرواتا رہتا ہوں. مفتی مید اللہ جان مرحوم رحمۃ اللہ قادریہ میں, اور حضرت خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اللہ اکبر 2014 میں فرمایا میری طرف سے. میں نے کہا حضرت نہیں, میرے بھی مرید آپ موجود ہیں. فرمایا نہیں میری طرف سے بھی اجازت ہے. تو وہ جو میں نے کہا تو یہ سب اجازات, یہ مجلس ذکر ہے روز روز تو میں بھی نہیں کروا سکتا, اور حضرت موجود ہیں ماشاءاللہ, ان سے فیض حاصل کریں. گھر کے بندے کی قدر نہیں ہوتی. حضرت کا پورے پاکستان کے اندر قدروں کی نگاہ سے علماء, محدثین, مشائخ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت جو ہے حضرت سے کام لے رہا ہے. تو یہ مجالس ذکر کے عنوان سے اس میں شامل رہا کریں. یہ تو خدا کا قرآن ہے, اس کو تو کھول کھول کے پڑھتا چلا جاؤں. یہ خدا خود کہہ رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ, میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. تھوڑے ہیں نا, کتنا بڑا ملتان شہر ہے, اور آپ نے کتنے اشتہار لگائے اور ماشاءاللہ کتنے آئے. وَقَلِيلٌ, خدا خود گلہ کر رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. شکور انہو غفور شکور. خدا فرما رہا ہے کہ چلو کچھ تم کر لو باقی میں معاف کر دوں گا. شکور ہوں, میں قدر کر لوں گا, میں قدر کروں گا. اللہ ہماری اس تھوڑے کہنے کی قدر فرما لیں. تھوڑا سا ذکر کر لیں.